مولا عباس وفا، بہادری اور اثار کی عظیم مثال۔ مولا عباس، جو علمدان حسین اور سقی سکیہ کے لقب سے مشہور ہیں، وفا، شجاعت اور اثار کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں صبر، قربانی اور بے لوث محبت کا درس دیتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی جان، اپنا بازو اور اپنی ہر چیز اپنے مولا حسین پر قربان کر دی، لیکن وفاداری پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ مولا عباس صرف حضرت ال کے بیٹے ہی نہیں، بلکہ ان کی شجاعت اور غیرت کا عکس تھے۔ ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں ان کا نام سن کر ہی خوف طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، اپنے مولا حسین کی خدمت اور سکیہ کی مسکراہٹ۔ جب بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی تو مولا عباس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی لینے کا عزم کیا۔ فرات تک پہنچے، لیکن جب پانی کو ہاتھ میں لیا تو ایک لمحے کے لیے اپنی پیاس کا خیال آیا، مگر فوراً اپنی وفا کو یاد کیا اور پانی زمین پر گرا دیا، کیونکہ جو سکیہ پیاسی ہو، عباس کو پانی پینا زیب نہیں دیتا۔ آپ کی شہادت کربلا کا سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ جب دشمنوں نے اب پر حملہ کیا، اب کے بازو قلم کیے، مگر پھر بھی اب علم کو زمین پر نہ گرنے دیا۔ جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو پہلی صدا یہی تھی، مولا حسین، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور جب امام حسین اب کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا، مولا، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے امام حسین کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ فریاد کر اٹھے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا عباس صرف ایک بہادر سپاہی نہیں تھے، وہ وفا کے مینار تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایثار، محبت اور قربانی کی معراج تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مولا عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں عقیدت مند ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں عباس کا مقام وہ ہے جو سورج کا آسمان میں ہوتا ہے، روشنی، طاقت اور جلال کا استعارہ۔ اگر کربلا کو صبر کی سرزمین کہا جائے تو عباس کو اس سرزمین کا سب سے بلند چراغ کہا جائے گا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور وفا صرف الفاظ نہیں، بلکہ ان پر چلنے کا نام ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، اسے عباس جیسے وفادار بھی بننا ہوگا۔ عباس کا جلال اور یزیدیت کا خوف۔ یہ جلال اور روب صرف مان کربلا تک محدود نہ تھا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ یزید کی حکومت میں مولا عباس کا نام لینا بھی دشمنوں کے لیے خوف کا باعث تھا۔ آج بھی جب عباس کا ذکر ہوتا ہے تو ظالم کام جاتے ہیں، کیونکہ عباس کا جلال ظالموں کے خلاف اٹھنے والی ہر للکار کی علامت بن چکا ہے۔ مولا عباس صرف ایک سپاہی نہیں، بلکہ جلال، غیرت اور شجاعت کی وہ مثال ہیں جو رہتی دنیا تک حق کے محافظوں کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ عباس کا جلال ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے راستے میں جھکنے کے بجائے سر کٹوانا بہتر ہے، اور ظالموں کے سامنے ڈٹ جانا ہی حقیقی وفاداری اور بہادری ہے۔ مولا عباس اور بی بی زینب کا رشتہ صرف بھائی بہن کا نہ تھا، بلکہ یہ محبت، وفا، غیرت اور تحفظ کا ایسا رشتہ تھا جو کربلا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ مولا عباس کی شجاعت اور بی بی زینب کی صبر و استقامت ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنے رہے۔ مولا عباس بی بی زینب کے محافظ۔ مولا عباس کی پرورش اس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے غیرت اور عزت کی سب سے بلند مثال بنے۔ مدینہ سے کربلا تک اب ہمیشہ بی بی زینب کے محافظ کی طرح رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بی بی زینب کا قافلہ چلا تو مولا عباس ہمیشہ خیمے کے پیچھے چلتے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی بی بی پر نہ پڑے۔ کربلا میں جب یزیدی فوج نے خان حسین کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو بی بی زینب نے صرف اتنا کہا، عباس، یہ کیسا وقت آ گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی مولا عباس کی آنکھوں میں جلال آ گیا، تلوار نیام سے نکلی اور دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بی بی زینب نے محسوس کیا کہ جب تک عباس زندہ ہیں، کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ بی بی زینب کے لیے مولا عباس کی آخری فکر۔ جب مولا عباس آخری وقت میں زمین کربلا پر گرے
اور امام حسین ان کے پاس پہنچے تو مولا عباس نے ایک درخواست کی، مولا، مجھے خیام میں نہ لے جانا، میں بی بی زینب سے نظریں نہیں ملا سکوں گا، کیونکہ میں ان کی حفاظت کا وعدہ کر کے آیا تھا اور اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ مولا عباس اپنی شہادت کے وقت بھی اپنی بہنوں کے پردے کی فکر میں تھے۔ بی بی زینب کا صبر اور مولا عباس کی یاد۔ جب مولا عباس شہید ہو گئے تو بی بی زینب نے اپنے خیام سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، عباس، تم چلے گئے، اب کس پر بھروسہ کروں؟ لیکن اس کے باوجود بی بی زینب نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ عباس کی شہادت کا مطلب حسین کی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ بی بی زینب کا شام غریبہ میں عباس کو پکارنا۔ جب خان حسین کو آگ لگا دی گئی اور بی بی زینب کے سر سے چادر چھیننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ایک ہی صدا دی، وائے عباس، اب میں اکیلی رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عباس کے نہ ہونے کا احساس سب سے زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ بی بی زینب نے اپنے بھائی کو پکارا، مگر عباس تو جام شہادت نوش کر چکے تھے۔